السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمام دوستوں احباب سے آج دوسری ملاقات ہے۔ آپ احباب کی خیر و عافیت دریافت کرنا چاہتا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کل سے تھکے تو نہیں؟ آپ میں سے کون سے افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ باتیں جا کر دہرائی ہوں گی یا اپنے بچوں کو یا کسی کو سنائی ہوں گی؟ کیا ہے کوئی جو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکے؟ ماشاءاللہ، میں دیکھا ایک دو ہون گے تو انعام دیں گے تو سارے ہی نہیں، تو پھر آپ کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، یہ انعام ہے، یہ دعا ہی ہے آپ کی۔ اصل یہی ہے کہ یہاں سے آپ سنیں تو ہمارا یہ پیغام آگے پہنچا ہے۔ میں اپنا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، تحدیث نعمت ہے اور مزید آپ کی توجہ درکار کرنے کے لیے۔ عموماً گھر میں مصروفیت ہی رہتی ہے بچوں کے ساتھ، وہ ہمارا کیفیت یہی ہے۔ وہ کسی سے پوچھا نہ بھی آپ کے بچے کتنے ہیں، اس نے کہا 5، اس نے کہا کتنے کہتا ہے اتنے 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 اتنے۔ اس نے کہا ایسے 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 تو سنا تھا، اتنے 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 کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے جب جاتے ہیں تو سوئے ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اتنے ہو گئے، دوسرا اتنا ہو گیا، تیسرا اتنا ہو گیا، اور ان کے سوئے ہوئے ہی ہم صبح صبح واپس نکل آتے ہیں۔ تو مجھے اس طرح تو نہیں پتا، اس طرح پتا ہے میرے بچے اتنے اتنے۔ تو عموماً میری کیفیت بھی ایسی ہی رہتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا ایسے ایسے پتا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو میں پڑھا، تو اصل تو ذمہ داری میری ہے میں پڑھاؤں، لیکن میں اتنا زیادہ وقت بچوں کے پاس نہیں گزار سکتا تھا، تو میں بچوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں، اور شاید آپ کے علم میں ہو باقی جو درس ہوتے ہیں نا اس کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اور اس کی تیاری بھی آدھے گھنٹے 2 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی حدیث بیان کر دیں، کوئی رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی بیان کریں گے، کوئی واقعہ بیان کر دیں تو کر دیں، نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، 2 باتیں کریں یا 10 باتیں کریں کوئی بات نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ترتیب بھی لازمی ہے اور واقعات بھی سارے بیان کرنے ہیں، چھوٹنا بھی نہیں چاہیے اور اضافہ بھی نہیں کرنا ہے اپنی طرف سے۔ تو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ تیاری کرنی پڑتی اور کئی گھنٹے، تقریباً آج کے درس کے لیے مجھے 7 گھنٹے تیاری کرنی پڑی، جو آپ کو 1 گھنٹہ سنانا ہے، اگرچہ ہم نے یہ پہلے باتیں پڑھائی۔ تو پھر میں لے کر آتا ہوں بچوں کو، تو آتے ہوئے میں یاد کرتا آتا ہوں میں، اور جاتے ہوئے پھر میں بچوں سے سنتا جاتا ہوں کہ ہم
آگے تم سناؤ، آگے تم سناؤ، آگے تم سناؤ، یہ بات تم بتاؤ، یہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں ان کے بارے میں بھی یہ سب معلومات ہونی چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کے درمیان بیٹھیں، گھر والوں کے پاس بیٹھیں تو ان باتوں کا دور کریں، تکرار کریں، تاکہ یہ باتیں یاد ہو جائیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا جو طریقہ کار ہے، میں پہلے 5 منٹ میں کل کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا۔ 53 سال کی زندگی ہماری بیان ہو چکی ہے، اور آگے آپ کی 10 سالہ زندگی باقی تھی، اس میں سے 5 سال آج یا 6 سال، اور باقی انشاءاللہ العزیز کل۔ کوشش کیجئے گا خود بھی آئیں، دوست و احباب کو لائیں، اور اگر نہیں تو یہ جا کر ان کو ضرور سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابھی آپ اپنی والدہ کے بطن میں 2 ماہ سے تھے، ماں 2 ماہ کی امید سے تھیں، تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ پھر آپ اس دنیا میں آئے تو اس وقت اپریل کی 20 تاریخ تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، فجر سے پہلے تہجد کے وقت 9 تاریخ کو آپ ربیع الاول میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی سال یمن کے گورنر ابرہہ نے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ حضور کے آنے کے بعد جب آپ کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ 8 برس کے ہوئے تو پھر آپ کے دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ 12 برس 2 ماہ کے ہوئے تو آپ کو اپنے کے چچا ابو طالب شام کے سفر میں ساتھ لے جا رہے تھے، لیکن بحیرہ راہب نے آپ کی نشانیوں کو دیکھا تو کہا اس بچے کو واپس لے جاؤ، ورنہ شام والے حسد کی وجہ سے اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آخری نبی ہے۔ آپ واپس آئے، بکریاں چرانے لگے، پھر آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کے اندر حصہ لیا، پھر آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی۔ 35 سال کی عمر میں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے، تو اس وقت حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو سارے قبیلے لڑنے لگے کہ یہ تو ہم رکھیں گے۔ عمر بن امیہ ابو امیہ نے مشورہ دیا کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو چادر کے منگوایا آپ نے، پتھر آپ نے اٹھا کر اس کے درمیان میں رکھا، سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، ان کو سب کے کنارے پکڑائے، ان کو کہا کہ چادر اٹھاؤ، اتنی اٹھاؤ کہ جہاں رکھنا ہے اتنا اٹھ جائے۔ جب انہوں نے اٹھا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اس جگہ پہ نصب کر دیا اور سب خوش ہو گئے۔ اگر یہ ایکو بند ہو جائے نا ذرا تو بہتر، تاکہ آواز ذرا صاف ہو جائے۔ جب آپ کی عمر مبارک شمسی اعتبار سے یعنی انگریزی اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 29 سال 6 ماہ 8 دن ہوئی، اور قمری اعتبار سے 40 سال 3 ماہ اور 8 دن ہوئی، تو اس وقت پھر آپ نے تنہائی آپ کو پسند آئی، آپ نے غار حرا کے اندر جا کے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کیا۔ غار حرا بیت اللہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کو آج کل جبل النور کہا جاتا ہے۔ آپ اس میں بیٹھے، وہ 15 فٹ لمبی اور 5.5 فٹ چوڑی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھتے تھے۔ اس کے اندر اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، 2 بڑی چٹانیں اس طرح آ کر اکٹھی ہیں، لیکن درمیان میں آدھے انچ کا ایک فاصلہ ہے، اور اس دراڑ سے بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ تو آقا وہاں بیٹھتے، دین کی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ پھر آپ پر وہ وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور 17 رمضان کی تاریخ تھی، عصر کے بعد کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا،
اور انگریزی اعتبار سے 20 اپریل 10 اگست تھی، انگریزی اعتبار سے 10 اگست تھی، اور اس وقت 571 عیسوی تھی۔ تو آپ پھر واپس آئے، ورقہ بن نوفل سے ملے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ نبی بن چکے ہیں، اور وہ فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا آپ کے پاس آیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ کہنے لگے مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جو توحید کی دعوت لے کر آتا ہے اپنے بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہرحال 3 سال تک آپ نے اندرونی طور پر خفیہ دعوت دی، جس میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر ان کی دعوت سے حضرت بلال، صہیب، حضرت خبیب اور حضرت عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان، یہ صحابہ مسلمان ہوئے۔ پھر ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام پر 3 سال کے بعد ایک وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ کو کھلی دعوت کا حکم ہوا۔ اس وقت آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے سب سے پہلے اپنی صداقت کا پوچھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اور آج بھی اگر کسی غیر مسلم سے، کافر سے دعوت کا آغاز کرنا ہو تو یہی بتا، یہ بنیاد ہے، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ جھوٹے؟ وہ اگر کہے سچے تو کہو پھر ان کی نبوت کو مان لو، اگر کہے جھوٹے تو کہو ایک جھوٹ ثابت کر دے میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آج تک 1444 سالوں میں کوئی کافر بھی میرے پیغمبر کا ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکا، اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ سچے آدمی کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کی نبوت کا 4تھا سال آیا، اعلانیہ نبوت کی دعوت دی، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اس وقت ظلم و ستم بڑھ گئے، 4تھے سال میں بہت ظلم ہوئے، 5ویں سال میں ظلم ہونے لگے، تو پھر مسلمانوں نے یہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 12 مسلمان پہلے ہجرت کر کے گئے حبشہ، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو سوڈان کا ملک کہتے ہیں، یہ غلطی ہے، ایتھوپیا اس کا نام، حبشہ ایتھوپیا، اور ان کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا اور نام اس کا اصحامہ تھا۔ اس کے پاس گئے، اسی سال چند مسلمان واپس آئے، پھر مسلمانوں کی تعداد 83 افراد جو ہیں دوبارہ حبشہ میں پہنچے، اور پھر عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ پیچھے سے گئے ان کو واپس لانے کے لیے۔ نجاشی نے جب حضرت صحابہ کو جمع کیا، ان کی باتوں کو سنا، تو کہا اپنے پیغمبر پر اترنے والا قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بتاؤ۔ حضرت عبداللہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم کی آیات تلاوت کر کے سنائی تو نجاشی رونے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، اور یہ خواب و خواہ سے واپس لوٹے۔ بعد میں یہ دونوں صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب ہجرت حبشہ 5 ہجری کو ہوئی، 5 سن نبوت کو ہوئی۔ اب 6 کو حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے، اور 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کی عمر مبارک اس وقت 26 سال تھی، جو حضور سے 20 سال چھوٹے تھے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان پھیلتے ہی جا رہے ہیں اور ان کو پناہ مل گئی ہے، تو انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے کہ حضور کو شہید کر دیا جائے۔ ابو طالب اس وقت زندہ تھے، انہوں نے بھتیجے کی حفاظت کے لیے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کیا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کی ایک زمین تھی 2 پہاڑوں کے درمیان، کہا کہ ہم ان کو وہاں رکھتے ہیں اور آگے پہرے بٹھا دیں گے اور ہم خود بیٹھیں گے۔ وہ ان کو لے کر اس گھاٹی کے اندر چلے گئے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ کافروں نے دیکھا کہ اب تو یہ سارے محفوظ ہو چکے ہیں، ہم ان تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اب انہوں نے مسلمانوں سے سوشل بائیکاٹ کرنے کا ایک معاہدہ تحریر کیا، جس کو بیت اللہ کے اوپر جا کے لٹکا دیا گیا۔ نہ ان سے ملیں گے، نہ ان کے ساتھ نکاح کریں گے، نہ ان کی خوشی میں، نہ ان کی غمی میں، نہ ان کے اوپر کوئی خرچ کریں گے، اور نہ ان تک خورد و نوش کھانے پینے کی چیزیں جانے دیں گے۔ ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور آپ غور کریں اس بات کو، آج آپ سمجھ سکتے ہیں جب کرونا کے حالات آئے تھے تو مسلمانوں کی مشکلات کی کیفیت کیا تھی، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، لیکن اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ان کی مشکلات تھیں۔
صحابہ کہتے ہیں ہم پتے کھانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اناج نہیں ملتا تھا، چربی جس سے سمیل آتی وہ کھانے پر مجبور ہو گئے، وہ کھال جو چمڑا اتارا جاتا کسی جانور کا وہ کچی کھال کھانے پر مجبور ہوئے، اور وہ انتڑیاں جو جانوروں کے پیٹوں میں تھی ہم ان انتڑیوں کو کھانے پر مجبور ہوئے۔ بچے روتے اور بلکتے تھے اور ان کے رونے کی آواز اس پہاڑ کے پیچھے سے سنائی دیتی تھی، لیکن کوئی ہمارے اوپر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ پھر ایک شخص ہشام اس کا نام تھا، اس نے اپنے ساتھ زہیر کو ملایا اور چند افراد کو ملایا، 5 افرادوں نے مل کر اس بائیکاٹ کیا۔ اس وقت پھر اس کو اتارا گیا، مسلمان باہر آئے 3 سال بعد، تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا اور آپ کی عمر مبارک کا 50واں سال۔ باہر آنے کی خوشی تو ہوئی لیکن بہت بڑے 2 غم آئے۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے اور رجب کے مہینے میں وہ فوت ہوئے، تو رمضان میں آپ کی وفادار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے چلی گئی۔ حضور بہت غم کے اندر آئے، مسلمانوں نے اس کو غم عام الحزن کہا۔ آپ کہ جب یہ 2 سہارے ٹوٹ گئے، کافروں نے اور ظلم بڑھا دیا، حضور کا پھر وہاں رہنا مشکل ہوا۔ آپ نے دعوت کے لیے طائف کا سفر کیا، طائف کے لیے زید بن حارثہ آپ کے ساتھ گئے، وہاں پہنچے تو عبد یلیل بن عمر بن عمیر اور حبیب اور مسعود یہ 3 بھائی تھے، یہ وہاں کے سردار تھے، ان کو دعوت دی نہ مانے، کہا ہماری بات صیغہ راز میں رکھنا، نہ مانے۔ اباس لڑکے آپ کے پیچھے لگائے، انہوں نے ظلم کیا، ستم کیا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اٹھایا تو سامنے عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے، کافر تھے، دشمن تھے، ان کا باغ تھا، وہاں آپ کو پناہ دے دی گئی، اور ان کو آپ کی اس حالت پہ ترس آیا کہ خون بہ رہا ہے، زخموں سے چور ہیں، نڈھال ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تھالی میں انگوروں کا گچھا رکھا، اپنے غلام عداس کو دیا کہ جاؤ ان کو دے دو۔ آپ کھانے لگے تو بسم اللہ کہا، اس نے کہا ما ھذا الکلام، یہ کلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں تو نے پہلی مرتبہ سنا؟ کہتا ہے ہمارے یہاں تو کوئی نہیں پڑھتا۔ فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا نینوا سے، نینوا عراق کا شہر۔ آپ نے فرمایا مرحبا، تم تو میرے بھائی یونس بن متہ نبی جو تھے اس کے شہر کے۔ جب اس نے یونس بن متہ نبی کا نام سنا تو وہ پہچان گیا کہ اس کو نبی کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی نبی اور وہ بھی نبی۔ اس نے آپ کے ہاتھوں کا اور پاؤں کا بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے وہاں ہاتھ اٹھائے، وہ فرشتے آ چکے تھے جنہوں نے کہا تھا آپ پہاڑوں کے درمیان کچل دیں یا آندھی کے اندر اڑا کے پاش پاش کر دیں یا پانی کے اندر غرق کر دیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پھر آپ وہاں سے واپس آنے لگے تو مکے والوں نے کہا جب آپ یہاں سے چلے گئے تو واپس نہیں آنے دیں گے ہم آپ کو۔ اس وقت مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور آپ دوبارہ مکہ میں واپس آئے۔ یہ سارے کام 10 سن نبوت کو ہوئی۔ 3 بڑے غم، طائف کا اور بیوی کا اور چچا کا غم آئے۔ پھر آپ نے 10 سن نبوت کو ہی یہ کام کرنے کے بعد 11 سن نبوت کو ذوالحجہ کے دنوں میں مینا کی راتوں میں وہاں سے دور دراز سے آنے والے لوگوں کو دعوت دی تو یثرب کے 6 بندے مسلمان ہوں۔ آئندہ سال یثرب کے 12 افراد آئے، جن میں سے 5 تو وہی تھے، 7 نئے تھے، ان 7 میں سے 5 حضرت کے اور 3 اوس کے تھے، ان کو قبول اسلام کروایا۔ انہوں نے دعوت کے لیے مانگا تو آپ نے اپنے ہم شکل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مکے کے شہزادے تھے ان کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر ایسی دعوت دی، ایسا ایمان اسلام پھیلایا کہ اگلے سال 83 افراد آئے اور 2 عورتیں ان کے ساتھ آئیں۔ پھر آپ دوبارہ اگلے سال رات کو گئے، ان کے ساتھ بیعت ہوئی۔ یہ آپ ایک گھاٹی کے پیچھے ان سے باتیں کرتے تھے تو گھاٹی کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں۔ پچھلے سال بیعت عقبہ اولا اور اس سال بیعت عقبہ ثانیہ، عین کاف بے اور گول ہے، عقبہ اس کو کہتے ہیں۔
اس سال 13ویں سال آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس، جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے لیکن چچا تھے، نگرانی اور حفاظت کرتے تھے، وہ ساتھ گئے تو مسلمانوں کی ایک بات طے ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ آپ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں میرا تعاون کرو گے؟ جی ہاں کریں گے۔ گناہوں کے کاموں سے رکو گے؟ جی ہاں رکو گے۔ اگر میں تمہارے پاس آؤں تو میری حفاظت اور مدد کرو گے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میرا بھتیجا تمہارے پاس آئے تو حفاظت کرو گے؟ انہوں نے کہا جانوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ پھر اس کے اگلے سال یہ 13 سال نبوت ختم ہوئی تو آج کا وہاں سے آگے سبق شروع ہوا۔ آج کوشش کی جائے گی ایک ہجری کو، ایک سال کو 10 منٹوں میں مکمل کیا جائے تاکہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں نا تو 1 ہجری کے لیے 1 گھنٹہ بھی کم ہے۔ میں اشارے اور کچھ باتیں شاید رہ جائیں لیکن جتنی اہم باتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ کچھ واقعات شاید رہ جائیں لیکن اہم واقعات میں کوئی واقعہ انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اب ہوا کیا، ذوالحجہ کے بعد جو 13 کی ذوالحجہ کو یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد محرم اور صفر دوسرا مہینہ آیا، اگلا سال شروع ہوا۔ تو سفر میں کافروں نے ایک دار الندوہ، ایک جگہ تھی، پلیٹ فارم تھا، وہاں انہوں نے ایک میٹنگ کی جس کا ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیسے روکا جائے۔ اس میں ابلیس علیہ اللعنہ بھی انسانی شکل میں ایک شیخ کبیر، بڑا لمبی داڑھی، رومال شمال ٹیٹ کر کے آیا ہوا اور بیٹھا تھا۔ ابلیس بذات خود اس مجلس میں موجود تھا لیکن لوگوں کو علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ ایک نے کہا جی ان کو بیڑیاں ڈال کے قید میں ڈال دیا جائے۔ دوسرے کہنے لگے اس کے ساتھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، یہ تیری تدبیر غلط ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو اس کو جلا وطن کر دو۔ تو یہ ابلیس بولا ادھر تو تمہیں پتا ہے روک رہے ہو، جلا وطن کر دیا تو اس پورے ملک کو ہی لے جائے گا، وہ سب کو ہی لے جائے گا، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ابلیس کہنے لگا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دو، شہید کر۔ حضور کی قتل کے منصوبے بن گئے اور ادھر سے حضور کا وہاں ایک ناطہ اور تعلق بن چکا تھا۔ اسی سفر کی 27 تاریخ تھی، 12 یا 13 ستمبر تھی، اور آپ دوپہر کے وقت 12 تاریخ کو دوپہر کے وقت شکر دوپہر سر پہ اپنے کپڑا لیا، جلدی جلدی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے۔ ابو بکر رضی نے دوپہر میں حضور کو تیز تیز آتے دیکھ کر بھاپ گئے کہ مسئلہ اہم ہے۔ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ نے قربان، حضور اس وقت؟ فرمایا اپنے کمرے سے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو نکال دو۔ سیدہ اسماء اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود، قربان جاؤں ان کے اوپر۔ ابو بکر کہتے ہیں حضور یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، یہ عام لڑکیاں نہیں، آپ راز کی بات کر کے دیکھیں، یہ کبھی آپ کا راز کسی کو بتانے والی نہیں۔ حضور کہتے ہیں ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے الصحبۃ یا رسول اللہ، حضور مجھے ساتھ لے کر جائیں گے نا؟ آپ نے فرمایا نعم۔ جب آپ نے نام کہا تو ابو بکر خوشی کے مارے تڑپ اٹھے اور رونے لگ پڑے۔ امی اسماء کہتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے۔ ابو بکر کو جب حضور کا ساتھ ملا تو خوشی سے رونے لگ پڑے، کہنے لگے حضور میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، میں نے ان کو بڑا پالا پوسا ہے، ایک آپ کی ایک میری۔ تو میں ابو بکر نہیں، میں اپنے پیسوں کی اونٹنی تجھ سے خرید کر ہی جا سکتا ہوں، ویسے نہیں جاؤں۔ حضور نے پیسے دیے 2 اونٹنیاں۔ آپ نے کہا کہ ایک بڑا ماہر گائیڈ ہے راستوں کا، ہم نے عام راستے سے نہیں جانا، عبداللہ بن ارقیق، عبداللہ بن عریقت
الف رے یہ کاف تو اریکت، عبداللہ بن اریکت اس کا نام ہے، اس کو بلاؤ۔ دو اونٹنیاں اس کے حوالے کی، کہا تیرے ساتھ رابطہ رہے گا، جب ہم تمہیں کہیں گے تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم نے کہیں جانا ہے۔ دوپہر کو اونٹنیاں اس کے حوالے کی، حضور واپس آئے گھر میں، رات ہوئی، رات کو کافروں نے ادھر پلاننگ کی ہوئی تھی کہ حضور کو شہید کرنا ہے۔ 9 تلواریں 9 قبیلوں کے افراد زہر میں ڈبو کر لے کر حضور کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ 9 قبیلے جب حضور کو شہید کریں گے تو یہ قبیلہ کس کس سے لڑے گا، اور تلواروں کو زہر لگایا ہے کہ اگر پورا زخم نہ بھی آئے، شہید نہ بھی ہو، ایک زخم بھی آ گیا تو اس زہر کی وجہ سے یہ شہید ہو جائیں۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا علی، یہ جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی امانتیں کس کے پاس ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ امانت پکڑ لے، ان کو دے کے رات کو میرے بستر پہ سو جا اور صبح پیچھے سے واپس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے امانت پکڑا دی۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ میرا دشمن ہو تو اس کے پیسے میرے پاس آئیں تو میں دوں گا؟ نہیں دوں گا۔ ہماری کیفیت ہی، ہماری ایمانی کیفیت ہی، لیکن لا ایمان لمن لا امانت، جان کا دشمن ہے، تلواریں زہر میں بجھا دی گئی ہیں اور دروازے پر کھڑے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اے نہ دے پیسے ہی دے کے آنے ہی، میں لے کے نہیں جانا، تاکہ کوئی کسی نبی کے اوپر دھوکے کا الزام۔ آج علماء کو نہیں چاہیے کہ نبیوں کے وارث تو کہلا لیتے ہیں تو ان کے اوپر انگلی نہ اٹھے؟ کیا مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں؟ بہت سارے جاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے سے مٹی کی ایک ریت کی ایک مٹھ بھریں اور یہ آیت پڑھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ مٹھ لے کر تھوڑی تھوڑی ریت ان کے سروں پر ڈال دیں۔ حضور نے ریت کی مٹھی بھری اور ان کے سروں پہ ڈالتے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے، آنکھیں کھلی ہیں، جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے نا، فعال لما یرید ہے نا، جس نے اس آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے وہ کھلا رکھنے کے بعد آنکھ کی بینائی کو ختم بھی کر سکتا ہے نا۔ وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اسی سمندر میں موسیٰ کو پار کرا دے، فرعون کو ڈبو دے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اس کی ہر شے کے اوپر قدرت اور طاقت، ان کے سروں پر رکھی اور حضور نکل گئے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر رضی کو لیا، مدینے کو یہ راستہ جاتا ہے، آپ اس راستے پر چلیں، مدینے کو یہ راستہ جاتا ہے، آپ اس راستے کو چلیں۔ تو پیچھے سے ایک بندہ آیا، ان کو دیکھتا ہے، ارے تم سارے تلواریں لے کر کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا چپ کر، ابھی صبح صبح ہونی ہے، تہجد کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا ہے، ہم نے راتوں رات اس کا کلا کما کر دینا ہے۔ پتہ ہی نہیں، اس نے کہا محمد کو مارنا ہے؟ ہاں، وہ تو نکل گیا ہے۔ وہ ایسے ہی نکل گیا، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہاں بھی نکلا ہے، کہتے نہیں نکلا، کہتے نہیں نکلا، کہتے نہیں، اور یہ نکل گیا ہے، کہتے نہیں نکلا یار، ہم یہاں کھڑے ہیں، تم نے دیکھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا میں نے دور سے دیکھ رہا تھا، ذرا اپنے سر پہ ہاتھ لگاؤ، اگر کھے موجود ہے، رات موجود ہے تو پھر نکل چکا ہے۔ اس نے ہاتھ لگایا، ریت، اس نے ہاتھ لگایا، ادھر سے کہ وہ تمہارے سروں پر پھینک کے وہ چلا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نکل گئے، وہ دیکھتے رہ گئے۔ اب انہوں نے جلدی سے اندر دوڑے، آگے علی رضی اللہ عنہ، محمد کدھر ہے؟ تو مجھے تو کہاں پتا کہاں پہنچے ہیں، کدھر ہے مجھے تو نہیں پتا۔ حضور چلے گئے، مکے بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اس طرف ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ثور، پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے۔ حضور وہاں پہنچ گئے، 3 دن آپ وہاں رہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار حضور اس غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتا تھا، سارا دن بکریاں چراتا رہتا، جب اندھیرا ہوتا تو بکریاں ادھر غار میں لے جاتا، دودھ پی لیتے۔ ان کا بیٹا تھا، حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ سارا دن مکے میں رہتا، ان کی ساری باتیں سنتا رہتا، اور رات کو جب سارا مکہ سو جاتا تو جا کے ساری خبریں حضور تک پہنچا دیتا۔ اب وہ کافر حضور کو تلاش کرنے کے لیے دوڑے، نکلے، بھاگے، تو وہ غار ثور تک پہنچ گئے۔
جب اس غار تک پہنچے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کانپنے لگے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر کے آنسو تھم ہی نہیں رہے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں، حضور کی وجہ سے، کہ اگر ان ظالموں نے دیکھ لیا میں اکیلا ان کو کیسے بچا سکوں گا، میرے سامنے حضور کو شہید کر دیا جائے، یہ تو میری زندگی گوارا ہی نہیں کرتی۔ حضور نے جب ابو بکر کا رونا دیکھا نا، جملہ کیا ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضور نے اپنے صحابی کو کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں ایک کو صحابی کہا گیا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، پورے قرآن میں۔ اور غور کیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام بھاگے نا وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر، پیچھے سے فوجیں، آگے سمندر آیا، یعنی ان کی بھی موت ظاہر طور پر آئی، تو قوم نے کہا کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ بولا تو کہا تھا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، مَعِيَ میرے ساتھ، اکیلے باہر، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی راستہ نکالے گا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم ساتھ تھی لیکن لفظ کتنے کے لیے بولا؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف دو ہی بندے تھے تو کیا کہا؟ لا تحزن، ابو بکر نہ رو، اے میرے صحابی غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ میرے نال بھی ہے، اللہ تیرے نال، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی حضور نے اللہ کی معیت جتنی اپنے ساتھ بتائی ہے اتنی ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ بتائی۔ اللہ نے ان کی بھی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ نہ دیکھ سکے۔ بعض طریقوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں مکڑی نے جالا لگا دیا تھا اور کبوتر نے انڈے دے دیے تھے، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس اللہ نے ان کو نہ دکھایا، وہ نہ دیکھے، وہ واپس آ گئے۔ اب سوموار والے دن یعنی جمعہ ہفتہ اتوار آپ وہاں رہے 3 دن کے بعد عبداللہ بن عریقت کو بلایا اور سوموار والے دن حضور وہاں سے نکلے، تو 27 کو وہاں سے گئے تھے گھر سے، 3 دن وہاں رہے تو سفر ختم ہوا۔ اب یہاں سے مدینے کی طرف چلنے لگے تو دن سوموار کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا اور تاریخ یکم تھی، یکم تاریخ کو آپ نکلے۔ وہاں سے کتنے افراد گئے؟ ایک پیغمبر علیہ السلام، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک وہ آپ کا چرواہا، آپ کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور ایک عبداللہ بن عریقت، یہ 4 افراد یہاں سے نکلے۔ پیچھے سے مکے والوں نے جب خوب تلاش کر لیا تو اب انہوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لائے اس کو 100 اونٹ، جو شہید کر کے لے آئے 50 اونٹ۔ لوگ تلاش کرتے رہے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ان کو تھوڑی سی بھنک لگی، کسی نے بتایا ایک مجلس میں آ کر کہ میں نے ان کو وہاں دیکھا، لگتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کو بھنک لگی، اس مجلس سے اٹھے، گھر میں گئے، گھر کے اندر سے اپنی لونڈی کو کہا کہ دروازے کے پچھلے سائڈ پہ میرا گھوڑا لے کر آ۔ سب کے سامنے نہیں جانا چاہتے تھے، پچھلی طرف سے چھوٹے دروازے سے نکلے، گھوڑے پر بیٹھے، دوڑے پہنچ گئے۔ دور سے دیکھا تو گھوڑا کا ایسا اچھلا کہ سراقہ زمین پہ گر گئے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی حالات خراب ہوتے نا فوراً فال نکالتے تھے۔ ہمارے حالات خراب ہوتے تو فوراً ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ بابے کے پاس۔ بابا جی دیکھو منو جادو تو نہیں ہوا، بابا جی کسی نے تویز سے نہیں پائے۔ تھوڑا سا حالات خراب ہو رہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کوئی 2-4 دیہاڑیاں نہیں لگی، 2-4 رشتے آئے اور نہیں ہوئے، تھوڑا سا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا، تیرے پہ کسی نے کچھ کیتا ہے، ہماری سوچے یہ۔ اس وقت ان کا بھی یہ ہوتا تھا، تو اس نے ایسے کیا کہ اپنی نا ترکے سے تیر نکالا، آسمان کی طرف پھینکا، سجے جاوے تو صحیح کام، الٹے ہاتھ جائے کام خراب ہے۔ اس نے پھینکا، وہ الٹے ہاتھ گیا، کام تو خراب تھا، لیکن 100 اونٹ زندگی بھر جمع کرنا چاہو تو نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ ویسے ہی ہوا کی وجہ سے نا، ذرا ہوا کی وجہ سے ذرا ایسے ہو گیا۔ تو وہ دوبارہ بیٹھا، گھوڑا ذرا آگے دوڑایا تو حضور کے اتنا قریب پہنچ گیا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور حضور آگے ہی اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے. ابو بکر کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں, کہیں دشمن پہنچ نہ پائے تو کہیں کوئی تیر نہ پھینک دے. حضور اطمینان کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. سراقہ کہتے ہیں حضور کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو جیسے ہی تلاوت کی آواز آئی تو میرا گھوڑا زمین کے اندر دنسنے لگ گیا. پہلے تو میں گرا تھا تو مجھے ہوش نہ آیا, اب میرا گھوڑا دنسنے لگا. اب غور کیجئے, اتنے مشکل سفر میں بھی حضور کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت. ہم سفر میں کیا کرتے؟ گانے, گپیں, ادھر ادھر کی باتیں, چغلیاں, غیبتیں. نہیں, یقین جانو یہ ایک بڑا نسخہ ہے اور بڑا قیمتی نسخہ ہے. قل هو اللہ احد تو آپ کو آتی ہے نا, سورۃ فلق اور ناس تو آتی ہے نا, سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا. مسافر کی ہر دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. مسافر ہو تو فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کرو, ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائے. مسافر ہو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب ہے. 10 مرتبہ پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جب تھوڑا سا رش آتا ہے نا تو ہمارے ہاں رش میں کوئی پیچھے کار ہو اگلی کار, تین پی چی, یہ بہت کچھ لڑائیاں کرتے ہیں, یا اشارے پر کھڑے ہیں تو ادھر ادھر نظر بازی کرتے ہیں, کبھی اس لڑکی کو دیکھ کبھی اس عورت کو دیکھ. اگر آپ یہ کام شروع کر دو گے گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے اور نیکیوں کے بھی انبار لگ جائیں گے اور حضور کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا. حضور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت. اب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ان کا گھوڑا نیچے دنسا تو اب انہوں نے حضور سے پناہ مانگی, حضور نے پناہ دے دی تو پھر وہ واپس آ گئے. حضور آگے 8 ربیع الاول کو, حضور آگے 8 ربیع الاول کو 23 ستمبر سوموار کے دن, 8 ربیع الاول 23 ستمبر سوموار کے دن قباء میں پہنچ گئے. 8 دنوں میں 23 ستمبر کو قباء مکہ مدینہ سے 3 میل پیچھے ہے, 3 کلومیٹر پیچھے ہے. وہاں آپ 4 دن رہے اور ایک مسجد بنا دی, مسجد قباء. 4 دن کے بعد جمعے والے دن آپ نے یہاں سے سفر کیا مدینے کی طرف. ابھی نکلے ہی تھے تو جمعے کا ٹائم ہوا. ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جواسا بستی ہے, اس جواسا بستی کے اندر آپ نے جمعہ پڑھایا. پھر آپ آگے چلے گئے, آپ کی اونٹنی کو سب روکنے لگے. آپ نے کہا چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. اونٹنے کی جگہ پہ بیٹھی, اٹھ کے آگے گئی, پھر واپس آ کے بیٹھ گئی. وہ گھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا. آپ اس گھر میں مہمان بنے, ان کے 2 پورشن تھے. کہنے لگے حضور نیچے یا اوپر؟ فرمایا نیچے. وہ آپ خود اوپر چلے گئے, حضور کو نیچے ٹھہرا دیا. رات کو اچانک ایسا ہوا, وہ چھت اتنی پکی تو نہیں تھی, ان کا ایک گھڑا تھا پانی کا, وہ ٹوٹ گیا, پانی بہنے لگا. ان کا ایک ہی کمبل تھا جس کو وہ لے کر سویا کرتے تھے, وہ سارا پانی اس کے اندر, وہ سارا سموتے رہے اور اس گیلے کمبل میں انہوں نے رات. پھر حضور نے مدینے میں جانے کے بعد پہلی جب قدم رکھا تو آپ نے 3 بڑے کام کیا. ایک بڑا کام یہ کیا کہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر. جہاں بھی جاتے حضور سب سے پہلے مدینہ میں قباء میں 4 دن ٹھہرے تو کیا بنائے؟ مسجد قباء, جہاں 2 رکعت نفل کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. پھر آپ مدینہ میں گئے, سب سے پہلے مسجد کے لیے جگہ تلاش کی, اعلیٰ جگہ. ہمارے یہاں بھی مسجد کے لیے ایک کونے میں نکر میں آخری گلی کے اندر جا کے تلاش کی جاتی, تھوڑی سستی لگ جائے. نہیں, جگہ اعلیٰ ہونی چاہیے, چاہے چھوٹی ہونی چاہیے. حضور نے اعلیٰ جگہ تلاش کی تو وہ یتیموں کی تھی. انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہا حضور آپ کو ہم ویسے ہی دیتے ہیں. فرمایا نہیں, یتیمی کے دن تو میں نے بھی گزارے ہوئے ہیں, مجھے بھی پتا ہے کہ یتیمی کے ایام کیسے گزرتے ہیں, میں تم سے یہ زمین ایسے نہیں لوں گا. حضور نے ان کو پیسے دیے, وہ جگہ دی. اس کے اندر کچھ مشرکوں کی قبریں بھی تھی, اکھاڑ کے پھینکی تو وہاں مسجد بنا لی. وہ مسجد کیا تھی؟ وہ ہر فن ہر شے وہاں ہوتی تھی, فیصلے وہاں ہوتے تھے تو عدالت بھی تھی, قاضی وہاں حضور بیٹھتے تھے, مہمان آتے تو آپ وہاں بٹھا لیتے, مہمان خانہ بھی تھی. اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا تو آپ وہاں زکوٰۃ کو اکٹھی بھی کر لیتے, ویلفیئر کا کام بھی وہاں ہو جاتا. اور اگر جہادی تیاری کرنی ہوتی تو جہادی ٹریننگیں بھی وہاں ہوتی تھی, وہ وہاں ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا. جہادی لشکر بھی وہاں سے جاتے تھے تو ملٹری کا ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا. بہرحال ہر کچھ آپ کی اس مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا. اور اصحاب صفہ وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے, وہ سکول بھی تھا, کالج بھی تھی, یونیورسٹی بھی تھی, اور صحابہ کے لیے تعلیمی درسگاہ بھی تھی.
اور وہاں ہی ان کا ہوٹل بھی تھا، میس بھی تھا، رہائش بھی تھی، سب کچھ انہیں وہاں بھی وہ رہتے تھے، سارا کچھ وہ تھا۔ پھر آپ نے دوسرا بڑا کام یہ کیا، تو مدینے کے مسلمان مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور وہ اسلامی بھائی اتنے پکے بنے کہ دودھ شریک بھائیوں سے بڑھ کر اور حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ان کی محبت کا رشتہ قائم ہوا۔ اور تیسرا کام جو بڑا آپ نے وہاں جا کر کیا وہ ہے میثاق مدینہ۔ میثاق عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ مدینہ یہ شہر کو کہتے ہیں، یثرب وہ علاقہ تھا، آپ نے مدینہ تو نبی کہہ دیا، تو میثاق مدینہ، مدینے کا ایگریمنٹ۔ وہاں یہودی آباد تھے، وہاں مدینے میں یہودی آباد تھے۔ یہودی کیسے آئے یہاں؟ شام کے اندر، یروشلم کے اندر بخت نصر بادشاہ یہودی نے، بخت نصر بادشاہ عیسائی نے یہودیوں کو بہت مارا، عیسائی نے یہودیوں کو بہت مارا۔ 12 قبیلے یہودیوں کے پھر وہاں سے بچے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی آئے گا کھجوروں کے شہر میں۔ انہوں نے کہا ہم یہاں مار کھا کرنا، اب اس علاقے میں جاتے ہیں، وہ آخری نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کرنا ہم پھر ان عیسائیوں سے بدلہ لیں گے۔ تو وہ 12 قبیلے وہاں سے آئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ کھجور کے درخت خیبر میں ہے، تو 9 قبیلے خیبر میں ٹھہر گئے اور 3 قبیلے مدینے میں آ گئے۔ ان کا نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے مدینے میں آئے۔ مدینے میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ ان دونوں کے نام سے 2 قبیلے آباد ہو گئے۔ تو جو اب یہ یہودی آئے نا، ان میں سے 2 قریظہ، قینقاع اور نذیر، قینقاع اور نذیر یہ خزرج کے ساتھی بن گئے، اور قریظہ اوس کا ساتھی بن گیا۔ مشکل ہے یہ یاد کرنا، ایسا حالا بھی جانا دے۔ 3 قبیلے آئے مدینے میں، قینقاع نذیر خزرج کے ساتھ، قریظہ اوس کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی ہیں، دشمن یہودی بھی ہیں، دشمن مشرکین مکہ بھی ہیں، تو آپ نے اندرونی دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کر دیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دینا، تاکہ اندرونی دشمنوں سے مسلمان ذرا محفوظ ہو جائے۔ تو آپ نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد اگلا سال آ گیا، یہ 1 ہجری مکمل۔ اس 1 ہجری کے اندر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تو پہلے ہوا تھا، رخصتی بھی ہو گئی، اور یہودیوں کے ایک بڑے سردار عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، عیسائیوں کے بھی ایک بڑے سردار ابو قبیس مسلمان ہوئے۔ اگلا سال آ گیا 2 ہجری کا۔ سب سے زیادہ معاملے یہاں پیش آئے، اذان کا معاملہ، جماعت کے ساتھ نماز فرض ہوئی اسی سن کے اندر، قبلے کی تبدیلی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اسی سن کے اندر، رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سن کے اندر، زکوٰۃ فرض ہوئی 2 ہجری کے اندر، صدقۃ الفطر فرض ہوا اسی ہجری کے اندر، عید آئی اسی ہجری کے اندر، جہاد فرض ہوا اسی ہجری کے اندر، مال غنیمت کے مسائل آئے اسی ہجری کے اندر۔ یہ سارے معاملے 2 ہجری کے اندر، عبادات میں اکثر عبادات 2 ہجری میں آئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد، غنیمت، تحویل قبلہ، اذان، یہ سارے معاملے اس وقت ہوئے۔ اب کیا ہوا، مشرکین مکہ سے تو آپ آ گئے، جب مسلمان اور صحابہ ہجرت کر کے وہ لمبے واقعات، ان ظالموں نے سارے صحابہ کا مال و دولت چھین لیا ہوا۔ اب دشمن جو ہے اس کا مقابلہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ دشمن کا مقابلہ ایک اس کی جانوں کو ختم کر کے اور ایک اس کے مال کا نقصان کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان شام کے علاقے سے واپس آ رہا ہے، اس کے پاس 50,000 دینار ہیں اور 1,000 اونٹ ہیں، لیکن صرف 40 بندے ہیں اس کے ساتھ، 40 بندوں کا قافلہ، 50,000 دینار، 1,000 اونٹ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا صحابہ ہم اپنا بدلہ لے لیں، جو انہوں نے ہمیں مارا، ہمیں پیٹا، ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے گھر چھینے، ہمارے بچوں پر ظلم کیا، ہمارا مال و اسباب جو چھین لیا،
آج اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ مسلمان اس کو پکڑنے کے لیے جب نکلے مدینے سے تو ابو سفیان نے بہت سمجھدار آدمی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اب تو جنتوں میں، اس نے اپنے کبھی قافلے سے آگے 10-15 کلومیٹر آگے بندے بھیجے ہوئے تھے جو حالات کو، راستے کو کلیئر کر کے پیچھے بتا رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا پتہ چلا لیا، ابو سفیان کو پیچھے بات بتائی، اس نے راستہ تبدیل کیا اور فوراً 50,000 دینار 2 بندوں کو دے کر اس نے مکہ میں پہنچا دی کہ یہ پیسے تو پکڑو نا اور ہماری مدد کے لیے آؤ۔ ان کو غصہ چڑھ گیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ وہ سارے 1300 بندے لے کر، اس وقت 1300 بندے ابو جہل نے، اس کے اندر 1300 بندوں نے 100 گھوڑے اور 600 زریں اور بے شمار اونٹ لے کر نہ وہ چل پڑے۔ جب آگے پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ ابو سفیان بچ کر نکل پڑا ہے۔ اب وہ 1300 بندے کہتے لگے یار ہم واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل کو ذرا گمنڈ تھا، نہیں انہوں نے دساں گے ساڈے نال انہوں نے پنگا کیوں لیا۔ وہ 300 بندے واپس ہو گئے، 1000 بندہ آگے لڑائی کے لیے آ گیا، اور حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ایک میدان میں چلے گئے۔ اس میدان میں کنویں تھے، کنووں کا نام بدر تھا، کنووں کا نام، تو اس وجہ سے انہوں نے اس میدان کو بھی میدان بدر کہتے۔ حضور وہاں پہنچے، وہ بھی وہاں پہنچے، اور حضور آگے تک گئے اور سارے کنووں پر قبضہ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں لے جائے اور آپ دیکھیں، میں نے بھی وہ کنویں دیکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے پچھلے سارے کنویں بند کروا دیے، پانی کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر مسلمانوں کی جو تعداد تھی 300 سے کچھ زیادہ تھی، 313 بھی کہتے ہیں، 307 بھی کہتے ہیں، 300 سے کچھ زیادہ تعداد تھی۔ ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 300 افراد، ان کے پاس 100 گھوڑے اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ادھر 100 گھوڑے، ادھر بے شمار اونٹ، 1000 سے زیادہ اونٹ، اور ادھر صرف 70 اونٹ تھے۔ ان کے پاس 600 زریں تھی اور مسلمانوں کے پاس 30 زریں بھی موجود نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 4 انعام کیے۔ حضور نے مسلمانوں کی صفیں بنا دی، اور صفیں بنا کر آپ پوچھنے لگے لڑو گے نا؟ مہاجر تو سارے کہہ رہے تھے لڑیں گے، کیونکہ ان کو پرانا غصہ بڑا تھا، اپنا بدلہ لینا تھا، تو مہاجر کہہ رہے تھے لڑیں گے، تو آپ پھر پوچھتے ہیں لڑو گے نا؟ مہاجر پھر کہہ رہے ہیں۔ انصار سمجھ گئے کہ حضور بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں۔ مقداد بن اسود اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور ہمیں لگ رہا ہے شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کریں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑے۔ دریاؤں میں کہیں گے تو دریاؤں میں جائیں گے، سمندروں میں کہیں گے سمندروں میں جائیں گے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دکھائیں گے، حضور آگے بڑھے۔ جب آپ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو فرمایا بس۔ پھر آپ نے پیچھے جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ تم سارے ولیوں کے امام ہو اور میں نبیوں کا امام ہوں، بس پھونک ماریں گے سارا کام ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ آپ نے وہاں جا کے دعا شروع کر، اتنا روئے، ہاتھ اتنے اونچے کیے، آپ کی وہ کالی چادر، کالی کملی گر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کو دلاسے دینے لگے، تو پیغمبر علیہ السلام نے بے شمار دعائیں کی، اور اس دعا میں جملہ یہ بھی تھا، اللہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہ کھڑی ہے، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام شاید دنیا میں لینے والا کوئی نہ ہو، اور اگر یہ جیت گئے تو ساری دنیا میں تیرے نام کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 فرشتہ آئے گا، وہ 1000 بندے تھے تو کیا آئیں گے 1000 فرشتہ۔ پھر آپ نے اور دعا کی تو کہا اگر صبر کرو گے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا ویمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 1000 نہیں 5000 فرشتے آئیں گے، ذرا لڑو تو صحیح، 5000 فرشتے۔ دوسرا یہ ہوا کہ مسلمان بڑے تھکے ہوئے تھے، ان کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، نیند آنے سے وہ سارے فریش ہو گئے۔ اور تیسرا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، مسلمانوں کی جو مٹی تھوڑی سی اڑتی تھی وہ ساری بیٹھ گئی، بہترین ہو گئی، اور ان کا جو میدان تھا وہ پھسلن والا ہو گیا، ان کی مٹی ذرا ایسی تھی کہ پھسلنے والی تھی،
چیکنی مٹی تھی وہ پھسلنے لگے. اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ مسلمانوں کو وہ کم نظر آنے لگے. تھے وہ 1000 اینج لگتا جنا 200-400 بس سارا, ان کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اصل میں لڑانا چاہتے تھے. وہ کہ تھوڑے سے بندے نے, لیکن مسلمانوں کو وہ کم نظر آنے لگے تو مسلمانوں کے حوصلے ذرا بلند. 4 باتیں ہوئی, بارش آئی, دعا کی تو فرشتے آئے, اونگ آئی تو سکون ملا, تو اس کے بعد مسلمانوں کو وہ کافر کم نظر آنے. بہرحال لمبی تفصیل ہے. پھر جنگ ہوئی, پہلے 3 آئے, تینوں نے تینوں کو قتل کیا. اور اس دوران عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, سوچ رہے ہیں میں اتنا بڑا, ادھر 14 سال کا لڑکا, ادھر 14 سال کا لڑکا, میں یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ پہ جاؤں. تو اس نے ایسے کونی لگائی, کہا چچا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے. اس نے کہا تو اور ابو جہل. اتنے میں سوچ ہی رہے تھے کہ تو اور ابو جہل. دوسرے نے کونی لگائی, چچا مجھے بتا دے ابو جہل کون ہے. اس نے کہا تو اور ابو جہل. ارے خیریت تو ہے. انہوں نے کہا چچا خیریت نہیں ہے, ہمیں ہماری ماں نے گھر سے بھیجتے وقت کہا تھا اے بیٹو تمہاری جوانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابو جہل تمہارے نبی کو گالیاں دیتا تھا. میدان میں شاید وہ تمہیں نظر آ جائے, اگر وہ تمہیں نظر آ جائے تو بیٹا یا تمہاری زندگی ہونی چاہیے یا اس کی زندگی ہونی چاہیے. ایسا نہ میں سنوں کہ ابو جہل بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے, یا تم شہید ہو جانا یا ابو جہل کو جہنم واصل کر دینا. جب یہ ان کی بات سن ہی رہے تھے تو سامنے ابو جہل اپنے اونٹ پہ سوار ٹہل رہا تھا. تو کہا وہ رہا تمہارا شکار. کہتے ہیں میرے ہاتھ کے اشارے کی دیر تھی, پھر مجھے نہیں پتا چلا پہلے یہ پہنچا یا پہلے یہ پہنچا, اس نے تلوار کا وار کیا یا اس نے. بس اتنا پتا چلا کہ ابو جہل زمین پہ تڑپ رہا تھا اور اس کے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے. مسلمانوں نے نعرے تکبیر بلند کیے. ایسی ماؤں کی بھی آج ضرورت ہے, ایسی عورتوں کے جذبے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو جو سنبھال کے رکھنے کے بجائے اپنے پیغمبر کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار کر دے, اور اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائے اور اپنے بچوں کو اس طرف لگائے کہ ہم نے آقا کی حرمت کے اوپر جانے قربان کر دیں. بہرحال 313 تھے, 14 صحابہ شہید ہوئے, 70 کافر مارے گئے. مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 14. 70 کافر مارے گئے, دم دبا کے بھاگ گئے. 70 ان کے پکڑ لیے, 70 ان کے مارے گئے. جب وہ گئے ابو جہل اور عتبہ, شیبہ, ولید, بڑے بڑے سارے مارے گئے. حضور نے ان کی ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے کنویں میں پھینک دیا اور کہا ہاں میں تمہیں جو کہتا تھا آج تمہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور کیا مردے سنتے ہیں؟ میں مردے سنتے تو نہیں ہیں, لیکن وہ رب جس کو سنانا چاہے سنا دیتا ہے. ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے اللہ اب میری بات ان کو سنا رہا ہے. تو پھر آپ نے یہ بات کی. ادھر ابو لہب کو پتا چلا کہ شکست ہو گئی. سب سے بڑا دکھ اسے ہوا. اسی غم میں اس کے گلے میں ایک گلٹی نکلی. اس گلٹی کو عربی میں عداسہ کہتے ہیں. چند دنوں کے بعد ابو لہب بھی جہنم واصل ہوا. اب گھر میں مرا ہے, اس کی لاش کو پکڑ کے کوئی دفن نہیں کر رہا. تقریباً 6 سے 7 دن تک وہ گلتی سڑتی رہی. پھر لوگوں نے ان کے بیٹوں کو توئے لعنت کی تو انہوں نے کچھ حبشی بلائے جو کالے تھے اور غلام تھے. انہوں نے لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ اس کو دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر پھینک کے اس کی قبر بنا دی. ابو لہب جب مر گیا, ابو سفیان اس وقت تک مدینے آ گئے, مکے آ گئے. اب اس نے سوچا کہ میرے قافلے کو بچاتے ہوئے 70 مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے. قیدیوں سے حضور نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا, لیکن اس نے آ کر قسم کھا لی میں اس وقت تک نہاؤں گا نہیں. ابو سفیان نے آ کر قسم اٹھا لی اس وقت تک میں نے نہانا ہی نہیں جب تک میں نے اپنا بدلہ نہیں لے لیا. اس نے 200 بندے اکٹھے کیے. 200 بندے اکٹھے کر کے نا مدینے کی طرف چڑھ دوڑا تو 12 میل پہلے ہی اس کی بریکیں لگ گئی. اب انسان تو انسان ہے نا, انہیں کیا 1000 گیا سی تے مار کھا کے آیا, 70 مر گئے تو 200 کی کرن گے. 12 میل پہلے بریکیں لگا لی. پہلے تو جوش جذبے میں آ گیا نا, بدلہ لے کے آئیں گے.
میں نے اس کو تک نہانا ہی نہیں. 12 کلومیٹر پہلے بریکیں لگ گئی. اب یہ سوچ رہا ہے ایسے ہی واپس گئے تو مزید بستی ہوگی, پہلے بھی تھی, تو اگر میں آگے جاتا ہوں تو پھینٹی ایسی پڑے گی کہ میں واپس بھی نہیں آ سکوں گا. تو اس نے نا ایک چکر چلایا کہ قریب ایک باغ دیکھا. اس باغ کے اندر نا 2 بیچارے غلام نوکر کام کر رہے تھے. ان دونوں کو قتل کیا اور بھاگنے لگا. اور اس کے پاس نا ستو تھے. ستو حالانکہ ہلکا ہوتا ہے, ایک بوری بھی بھر لی جائے تو اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا. تو وہ اپنا ستو ہر شے چھوڑ کے نا وہاں سے بھاگ کے واپس مکے کی طرف کہ چلو نہان جوگا تو میں ہو گیا نا, میں نے تھوڑا سا قتل تو کسی کو کر دیا نا. تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان آیا. آپ جلدی سے لے کر وہاں پہنچے, لیکن وہ بھاگ چکے تھے, ان کا سامان وہاں پڑا ہوا تھا. ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں, سین واو یہ کاف, سویق. تو پھر آپ وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے, لیکن کوئی کافر نہ آیا. اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا. پھر اسی سال جب آپ مدینہ واپس آئے نا, بدر سے واپس آئے, تو آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تھی بدر کی جیت کی, لیکن بیٹی فوت ہو گئی, غم بھی آپ کو آیا. اسی سال آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کر دیا. اور پھر یہودی جو تھے نا, مسلمان ذرا پاور میں آئے, یہودی ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے, کہنے لگے اچھا ہاں تم نے مشرکوں کے ساتھ لڑائی کی ہے نا, سادنا لڑو گے پتہ لگ جائے گا, کرنے لگے. ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے محلے میں کسی یہودی کی دکان پر سودا لینے کے لیے گئی تو نقاب کیا, پردہ کیا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ چہرہ دکھا. کہا حیا کر, ہم حیا والی عورتیں ہیں, چہرہ نہیں دکھاتی, اپنے چہروں کا پردہ کرتی. اس نے کہا اچھا. ایک یہودی نے پیچھے سے چپکے سے ان کی چادر کو ایک کیل کے ساتھ باندھ دیا. وہ مسلمان عورت جب اپنا سودا سلف لے کر جانے لگی, وہ پیچھے سے چادر باندھی ہوئی تھی. جب وہ پیچھے ہٹی تو ان کا چہرے کا پردہ اتر گیا. اس عورت کو بڑی غیرت آئی, لیکن یہ سارے یہودی وہاں ہنسنے لگے, مذاق کرنے لگے. وہاں سے قریب سے ایک مسلمان گزرا اور اس نے دیکھا ایک مسلمان عورت پر یہودی ہنس رہے ہیں. تیش میں آیا اور اس نے جا کر اس یہودی سے لڑائی شروع کی. لڑائی یہاں تک ہوئی کہ یہودی کو قتل کر دیا. یعنی اپنی مسلمان بہن کی غیرت کی وجہ سے یہودی کو قتل کر دیا. ان یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. حضور کو پتا چلا تو آپ نے فوراً اس کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر آپ نے ان کا محاصرہ کیا. بنو قینقاع کا, مدینے میں کتنے کافر یہودی تھے؟ 3. قینقاع, نذیر, یہ خزرج والے ہیں. 15 دن ان کا محاصرہ کیا رکھا. عبداللہ بن ابی نے سفارشیں کی, آپ نے قبول کر لی. کہا یہاں سے نکل جاؤ, لیکن اسلحہ یہاں چھوڑ کے رکھنا ہے. سارا اسلحہ لے لیا اور ان کو بھگا دیا. 15 دن کے محاصرے کے بعد بنو قینقاع بھی اسی سال فارغ ہو گیا. اب مدینے میں کتنے یہودی قبیلے رہ گئے؟ 2. یہ سارے واقعات ایک سال میں ہوئے. غور کیجئے میرے حضور کتنے مصروف آدمی تھے. دیکھیں کتنے واقعات ایک سال میں ہوئے, اس کے باوجود حضور کی عبادت کتنی تھی. آج ہم کہتے ہیں ویلے مصروف. ہم کیا ہے؟ ویلے مصروف. 8 گھنٹے سونا, 6 گھنٹے گپا مار رہے ہیں, تو پھر کہنا ٹائم نہیں ہے. اگلا 3 ہجری شروع ہو چکی ہے. اب میں ذرا مزید تیزی سے چلنا چاہتا ہوں. 3 ہجری کے اندر جب بنو قینقاع نکل گیا تو یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا کعب بن اشرف. مسلمانوں کو تنگ کرتا, عورتوں کے بارے میں وہ نازیبا کلمات کہتا. حضور نے 2 صحابیوں کو بھیجا, یار ان کا ذرا بندوبست کرو. انہوں نے کہا حضور ہم جائیں گے, لیکن ایک اجازت چاہیے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو اللہ معاف کر دے گا نا؟ اور میں معاف کر دے گا. جنگ کے موقع پر ایسی باتوں کی اجازت ہو جاتی ہے. محمد بن مسلمہ ابو نائلہ اس کے پاس گئے, کہا جب سے مسلمان ہوئے ہیں یہ حضور پیسے ہی مانگتے رہتے, چندہ ہی مانگتے رہتے. آج بھی کئی لوگ یہ مولوی کے اوپر تان کرتے ہیں نا. تو اس وقت انہوں نے جا کے ایسی بات کی تو کعب خوش ہو گیا, ہاں ہاں ہاں, اور مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا یار اب پیسے چاہیے تھوڑے سے, ذرا قرضہ. اس نے کہا ہاں اپنی بیوی میرے پاس گروی رکھا دو, جب پیسے دو گے تو لے جانا. اس نے کہا خدا کا خوف کر, لوگ ساری زندگی میری بیوی کو تانے دیں گے, چل اپنے بچے کے دکھا جا. اس نے کہا میرے بچوں کو لوگ تانے دیں گے, ایسا نہ کروں تیرے پاس اپنا اسلحہ رکھ دوں. ہاں چل اسلحہ رکھ دے. ویسے اس کے پاس اسلحہ لے کے جانا بڑا مشکل تھا. اسلحہ لے گئے,
دونوں لے گئے. رات کو دونوں پہنچے, یار پیسے دے دے. کعب بن اشرف کی بیوی بڑی سیانی تھی. اس نے کہا کعب رات کے وقت تم نیچے جا رہے ہو, مجھے وہاں سے تیرے خون کی بو آ رہی. انہوں نے کہا رہن دے, ایویں گلا نہ کر, تینوں ہر وقت ٹینشن لیندی ہے. اے تے میرے دوست نے, اے تے مسلمان اکے ہوئے نے, اے تے میرے کول آ رہے نے, کچھ نہیں ہوندا. کعب گیا. انہوں نے کہا واہ واہ کیا خوشبو لگائی ہے یار تو نے, سر میں خوشبو لگائی. کہنے لگا عرب کی سب سے مہنگی خوشبو ہے. کہا یار سونگنے. اس نے کہا سونگو. سونگ کے کہا کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کعب ذرا پھول گیا, کہتا ہاں. دوسرے نے کہا یار میں سونگ لوں. میں سونگ لے. تھوڑی دیر بعد باتیں کی, پھر اس نے کہا میں سونگ لوں. اس نے کہا سونگ. جب نیچے ہوا سونگنے لگے, سر پکڑا, اس کی گردن اتاری, مسلمانوں نے اس کا کلا کھایا. اس کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی 19 سال کی عمر میں اگلے مہینے میں حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گیا. اب وہ کافر جو پچھلے سال ان کو بڑی پھینٹی پڑی تھی, اب انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا بدلہ لینے کے لیے. 3000. پہلے کتنے آئے تھے؟ 1300 آئے, 300 واپس چلے گئے, 1000 آگے آئے اور پھر وہ مار کھا کے گئے. پھر 200 آئے, 12 میل پہلے بریکیں لگی اور پھر وہ بھی واپس چلے گئے. اب کتنے آئے؟ 3000 آئے. 3000 بندے آئے, 3000 اونٹ لے کر, 200 گھوڑے لے کر, 700 زرے لے کر. 3000 بندے, 3000 اونٹ, 200 گھوڑے اور 700 زرے لے کر آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینے میں تھے تو ہوا کیا, ان کی مخبری ہو گئی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے, انہوں نے ایک بندے کو پیسے دیے اور کہا میرے بھتیجے کو جا کے بتا دے بڑا لشکر آ رہا ہے, مقابلے کے لیے تیار ہو جا. 3 دنوں میں وہ پہلے پہنچ گیا. حضور نے اب مدینے کے اوپر پہرے لگا دیے. اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں نا تو 6 ستون ہیں, ان میں سے ایک ستون کو دیکھو گے تو لکھا ہے استوانہ حراسہ. حضور کے گھر کے باہر پہرے پر بٹھا دیا گیا. آج بھی وہ پہرے کی جگہ پر ایک ستون ہے جس کا نام استوانہ حراسہ ہے, سیکورٹی والا ستون آج بھی موجود ہے. تو بہرحال آپ نے پھر وہ صحابہ سے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کہا جنگ کریں گے. حضور کو خواب آیا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ گائیں ذبح ہو رہی ہیں, حضور کی تلوار ٹوٹ گئی ہے اور حضور کا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں ہے. آپ بہت پریشان ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ اس مرتبہ مشکل حالات ہے. گائیں ذبح ہونے کا مطلب ہے میرے صحابہ کثرت سے شہید ہوں گے. میری تلوار ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ میرے قریبی دفاع کرنے والے رشتہ دار اس دنیا سے چلے جائیں. اور میرا ہاتھ محفوظ زرہ میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں تو بہتر ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بالآخر فتح ہمیں ہی ہوگی لیکن نقصان ہوگا. بہرحال مسلمانوں سے مشورہ کیا تو مسلمانوں کی اکثریت نے کہا کہ باہر جا کر لڑیں. تو مدینے سے یہ تقریباً 7 شوال کو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے احد. مدینے سے مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 7 شوال کو ایک احد پہاڑ ہے. وہاں پھر مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا. اس مقابلے کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, جو حضور کی تلوار ٹوٹی نا, وہ امیر حمزہ رضی اللہ, 70 صحابہ وہ شہید ہوئے. اور وہ گائیں جو ذبح ہوئی 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ زخمی ہو گئے. اور اس کے بڑے واقعات ہیں. اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ عمیر بن حمام اپنے توشے سے نہ کھجوریں نکالی اور اس طرح نہ اپنی جھولی کے اندر ڈال کھا رہے تھے تو آپ نے آواز دی قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض, صحابہ اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. عمیر بن حمام نے اگر کہا حضور واقعی آسمان و زمین کے برابر چوڑائی ہے؟ جی ہاں. وہاں کھجوریں مل جائیں گی؟ عمیر جی ہاں. عمیر نے اپنی کھجوروں کو زمین پہ گرایا, کہا رب کی جنت کی طرف عمیر بھوکا ہی چلا جائے. تلوار میان سے نکالی اور میان کو پھینک دیا. دشمن کی صفوں میں گھسے اور جا کے جامع شہادت نوش پایا اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. ایک صحابی کی بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی حضور میری ہماری شادی کے بعد پہلا دن تھا, میرے خاوند آئے ہیں, غسل دے دیجئے گا.
آپ نے اس کی میت کو تلاش کرنا چاہا تو میت نہ ملی. کچھ دیر کے بعد میت آئی تو وہ پانی کے ساتھ تر تھی. آپ نے فرمایا اس کی میت کو آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا اور ان کا نام حنزلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ تھا. پھر اس وقت جب واپس آئے تو پھر آپ نے آ کر اگلے دن 70 صحابہ شہید ہوئے. اگلے دن آپ کو سوچ آئی کہ کافروں کا حوصلہ بڑا نہ ہو گیا ہو. اچھا اس کے اندر ایک اور بات رہ گئی کہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے نا تو مسلمان بکھر گئے. کافروں نے حضور کے اوپر حملہ کرنا چاہا. حضور کے پاس صرف 10 آدمی تھے یا 9 آدمی تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایسے تیر چلا رہے تھے کہ حضور کہہ رہے تھے ارم فدا کا ابی و امی یا سعد. ساری دنیا اپنے آپ کو حضور پہ قربان کرتے ہیں. حضور کہتے ہیں اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان, تو تیر چلاتا جا میں تمہیں تیر پکڑاتا جاتا. حضرت سعد پر آپ نے اپنے والدین کو قربان کیا. طلحہ کے اوپر آپ نے فرمایا اوجب طلحہ, طلحہ پہ جنت واجب ہوئی. 9 انصاریوں نے آگے بڑھ کر ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. پھر اس کے بعد حضرت سعد کا حقیقی بھائی کافروں کی طرف سے تھا, اس ظالم نے پتھر اٹھایا تو حضور کے چہرے پہ دے مارا جو سیدھا آپ کے ہونٹوں پہ لگا تو 2 دندان شہید ہو گئے. تصور کیجئے گا کہ دانت ٹوٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور وہ چہرہ جو ریشم سے زیادہ نرم تھا آپ کے چہرے پر وہ لگا ہوگا تو حضور کے خون کے فوارے کیسے نکلے ہوں گے اور دندان کیسے زمین پہ گرے ہوں گے. اس ظالم کو تب بھی ترس نہ آیا. اس نے ایک اور پتھر مارا جو آپ کے جسم پہ لگا تو آپ کھائی کے اندر گرے, گڑھے کے اندر گرے. عبداللہ بن کمعہ ایک بدبخت تھا لعنت اللہ علیہ, وہ آگے بڑھا, وہ آپ تک پہنچا, اس نے تلوار کا زور سے وار کیا. آپ کے زیرہ تو پہنی تھی لیکن کندھے پہ بڑا گہرا زخم آیا, کٹ تو نہ سکا لیکن گہرا زخم آیا. اس نے دوبارہ وار کیا تو چہرے پہ ہوا. تو حضور نے چہرے کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنی تھی جس کو خود بولتے ہیں, تو آنکھ کے نچلے حصے میں اور سر کے اندر اس کا ایک کڑا کھب گیا. اتنی دیر میں ابو بکر, عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ آئے, حضور کو اٹھایا, اونچی جگہ پہ آپ کو بٹھایا. ابو بکر کہتے ہیں حضور میں نکال دوں. ابو عبیدہ بن جراح امین حاضر الامہ کہتے ہیں ابو بکر اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کے یہ کڑے کو نکال دوں. وہ کڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اندر کھب گیا تھا, چھوٹے چھوٹے کڑے, چھوٹی سنگلی سی ہوتی ہے, تو وہ ہاتھ سے پکڑا نہیں جا رہا تھا, اتنا اندر کھب گیا تھا. تو انہوں نے کہا نکال دو. تو ابو عبیدہ نے اپنے ہونٹ حضور کے چہرے پہ لگائے, دانتوں سے کھینچنے لگے, نکل تو آیا لیکن ابو عبیدہ کے 2 دندان بھی وہاں گر گئے, شہید ہو گئے, خون کے فوارے نکلے. سیدنا علی, سیدنا فاطمہ رضی اللہ نے ان کو بند کرنا چاہا تو پھر انہوں نے چٹائی کو جلایا, راکھ آپ کے یہاں لگائی تو خون بند ہوا. پھر آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا, پھر آپ واپس آئے, کہا کافر کہیں, اور پھر وہاں واقعات بہت لمبے ہیں. پھر وہاں ابو سفیان آیا, اس نے کہا تینوں شہید ہو گئے, آپ نے کہا نہیں. اس نے کہا اولو حبل, آپ نے کہا اللہ اعلی واجل. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اگلے دن 70 صحابہ کی شہادت کے بعد, 70 صحابہ کے زخمی ہونے کے بعد اگلے دن آپ نے کہا مسلمانوں دوبارہ ہم نے ان پر حملہ کرنا ہے. ابھی وہ کافر راستے میں جا رہے ہوں گے, ہم نے دوبارہ حملہ کرنا. ادھر کافر اکٹھے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنا. قربان جب ان مسلمانوں پر دوبارہ تیار ہو, معبد نامی ایک بندہ ملا, آپ نے فرمایا پہلے جا ان کو بتا کہ مسلمان آ رہے ہیں. جب ان کو پتا چلا مسلمان آ رہے ہیں, انہوں نے ایک بندے کو پیسے دیے, کہا کہ ان کو بتا کہ ہم بھی آ رہے ہیں, تاکہ وہ ذرا مسلمان تھوڑے سے چکنے ہوں. اور خوب دم دبا کے دوڑ لگا کے بھاگ گئے. وہ مسلمانوں تک پہنچا تو مسلمانوں آ کے کہتا ہے وہ بھی آ رہے ہیں. مسلمان اور تیز ہوئے اور حمراء الاسد مقام پر پہنچے. 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے لیکن کافر بھاگ چکے تھے, دوبارہ نہ آ سکے. اس کے بعد 4 ہجری شروع ہو جاتی ہے, بس 2 ہجریاں ہیں انشاءاللہ. اب 4 ہجری میں واقعات ذرا کم ہے. 4 ہجری کے اندر مسلمانوں کا سب سے پہلا جو نقصان ہوا, اب یہ مشرکین دوبارہ گئے, ان کا نقصان ہوا, ان کو شکست ہوئی. ان کا ساتھ دینے والے 2 قبیلے تھے, ازل اور کارا. ازل عین زواد لام, ازل اور کارا.
इन्होंने अपना एक बंदा भेजा, और बाद रिवायात में आता है कि हुजूर ने अपने मुसलमानों को भेजा जसूसी के लिए। 10 अफराद का वो लश्कर था, उनके ऊपर भी 200 काफरों ने हमला किया तो 10 अफराद को शहीद किया। आज शहीद हुए 2 पकड़े गए, उनको मक्के में जाकर सूली दे दी गई। एक हजरत खुबैब, वो बड़े वाकयात है जिनको सूली के ऊपर चढ़ाने लगे तो पूछा, खुबैब ये बता, अगर तेरी जगह पर हुजूर होते, एक मरतबा ये कहते काश मेरी जगह पे हुजूर होते तो हम तुझे छोड़ देंगे। कहा अल्लाह की कसम मैं कभी भी पसंद नहीं करता, मैं तो चाहता हूं मेरी जानें 1000 निकल जाएं लेकिन मेरे आका को कभी एक कांटा भी ना चुभे। दूसरा ये हुआ, सफर के महीने में माउना एक कुआं है, माउना एक कुएं का नाम है। वहां पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया था, उसने कहा हमारे इलाके में, नजद के इलाके में, ये जद्दे वगैरह की तरफ, नजद के इलाके में हमारे लोगों को समझाने के लिए कुछ साथी दें ताकि वो दीन की दावत व तबलीग करें। आपने 70 सहाबा को भेजा, 70 सहाबा वहां गए, लेकिन माउना मुकाम पर उन जालिमों ने इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करते हुए 70 सहाबा में से 68 को 68 को शहीद कर दिया। 2 बच गए, उनमें से एक को फिर पकड़कर शहीद कर दिया गया, एक बच गया। हुजूर को जब पता चला तो इतने गमज़दा हुए, 1 महीना तक आपने उनके खिलाफ बददुआएं की। 1 महीना हर नमाज में, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 70 सहाबा। अब आपको इनकी दुख ज्यादा हुआ, गम ज्यादा हुआ। उहद में भी 70 सहाबा शहीद हुए, लेकिन काफरों के भी तो मरे थे ना। 70 सहाबा शहीद हुए, काफरों के भी तो मरे थे ना। मुसलमानों को फतह भी तो हुई थी ना, इसमें काफरों के मराई कोई नहीं, और 70 सहाबा। और इसका दुख ज्यादा इस वजह से हुआ, सारे के सारे हाफिज, सारे दीन के कारी और आलिम थे, और आपकी सारी जिंदगी की मेहनत निचोड़ था वो। 70 सहाबा शहीद हुए, तो फिर वो 2 जो बचे उनमें से एक और शहीद हुआ। एक ने आकर, जो एक वापस आ रहा था ना, एक जगह पे आकर सोया, उसके पास 2 आदमी आकर सो गए। असल में वो यहूदी थे, हुजूर से ना अमान लिखवा कर आए थे कि हुजूर आप हमें और हमारे इलाके को कुछ नहीं कहेंगे। तो मुसलमान जब उठा, उसने कहा ये 2 और यहूदी, और इन्होंने हमारे पहले बंदे मारे हैं। उनको अमान का तो नहीं पता था। इसका मतलब है कि वली भी हो तो उसको इल्मे गैब नहीं, अगर उसको पता नहीं था ना अमान का, उसने दोनों को कत्ल कर दिया। अब जब दोनों को कत्ल किया, ये वापस आए तो हुजूर ने कहा वो उनको तो मैंने अमान दी थी, अब उनकी दियत अदा करनी थी, अब उनकी दियत अदा करनी थी। अब मदीने में काफिरों में यहूदियों के कबीले कितने थे? 2, बनु नजीर और बनु कुरैजा। कैनुका तो निकल गया ना। अब हुजूर का बनु नजीर के पास गए कि हमने 2 यहूदियों की दियत देनी है, तो आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ कुछ तावन करें। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा इस्तेकबाल किया आपका, आप यहां बैठे, हम अभी आ रहे हैं। हुजूर को एक दीवार के साए में बिठा दिया, और उन्होंने एक आदमी, उसका नाम अमर बिन जहाश, क्या नाम? अमर बिन जहाश, जीम हे अलिफ शिन, अमर बिन जहाश, तो ये काफिर था। उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई, हमने हुजूर को दीवार के साथ बिठाया है, ऊपर जा, वो हाथ वाली चक्की होती थी ना जिसमें वो गंदम पीसा करते थे, वो 2 पार्ट होते थे, बुजुर्गों ने देखी होगी हाथ वाली चक्की, वो चक्की ऊपर से गिरा दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, नौजुबिल्ला। जहां दियत देनी है थोड़ी सी और दे देंगे, जान छूट जाएगी। अभी वो ऊपर गया तो आसमान से वही आई, हुजूर जल्दी से उठे और वापस आए, और हुजूर ने अपने साथियों को साथ लिया तो पूरे बनु कुरैजा का मुहासरा कर लिया। 4थे साल में बनु कुरैजा का मुहासरा किया, लेकिन इनके बाहर दरख्त बड़े थे, वो छुप छुप के दरख्तों के पीछे से मुसलमानों पर हमला करते। 10 दिन तक मुहासरा रहा तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक उनके पास जाके कहता, डटे रहो, मैं थोड़े नाल आ। अब वो और चौड़े हो गए। हुजूर ने सामने से अल्लाह की वही के जरिए सारे दरख्त कटवा दिए, कुछ रख लिए, कुछ कटवा दिए। जब अब्दुल्ला बिन उबई ने देखा ना कि हुजूर आजकल बड़े गुस्से में है, चुप करके घर बह गया। अब वो काफिर इसको बुलाए कि आ, तो गल्ला दस, कोई बात,
تو یہ آئے نا. 15 دن کے بعد ان کی بس ہو گئی. انہوں نے کہا جی حضور جو فیصلہ کرتے ہیں ساڈا وہ 15 دن وہ برداشت نہ کر پائے, ہتھیار پھینک دیے, کیونکہ اندر باہر آنا جانا کیا ہو گیا تھا, بند. یہ 15 دن برداشت نہیں کر پائے. حضور نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے تھے. اور کیجیے صرف 15 دن محاصرہ ہوا. جب آنا جانا بند ہوا, بچوں کا رونا, عورتوں کا بلکنا, بوڑھوں کا سسکنا, جب ایسا ہوا تو ان سے برداشت, ہتھیار ڈال دیے. حضور جو فیصلہ کرتے ہو منظور ہے, بس ہماری بس ہو. حضور نے کہا تم بھی یہاں سے نکل جاؤ. اور ان کا سارا سامان, ان کو کہا اسلحہ نہیں لے کر جانا اور پیسہ نہیں لے کر جانا. کیوں؟ اگر اسلحہ لے کر جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہوں گے, پیسے لے کر جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے. دشمن کو مالی طور پر کیا کرنا تھا, کمزور. اسلحہ اور پیسہ چھوڑ دو, باقی جو لے جا سکتے لے جاؤ. کتنا کے لے کے جا سکتے, جو لے کر گئے لے گئے. بنو نذیر بھی یہاں سے نکل گیا اور مسلمانوں کو یہاں سے کیا ہو گئی, فتح ہو گئی. پھر اس سال جو ہے سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شادی ہوئی زینب بنت خزیمہ کے ساتھ. ان کی عمر 30 سال تھی. حضور کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں فوت ہوئی. حضور کی زندگی میں آپ کی ایک خدیجہ کا نام تو آپ کو آتا ہوگا, دوسری کون, یہی زینب بنت خزیمہ. 30 سال کی عمر میں نکاح ہوا, 2 مہینے کے بعد یہ آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلی گئی. اس سال پھر آپ نے ایک اور شادی کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی. پھر آپ کی بیٹی کے گھر میں پچھلے سال حضرت حسن پیدا ہوئے, اس سال حسین پیدا ہوئے. لیکن ایک غم بھی آیا. آپ کی بیٹی جو رقیہ 2 ہجری میں فوت ہوئی تھی, حضرت عثمان کے ساتھ نکاح تھا. آپ نے اپنی بیٹی, دوسری بیٹی کا نکاح پچھلے سال ام کلثوم کا حضرت عثمان کے ساتھ کیا. رقیہ کے بطن سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا. وہ 2 سال کی عمر میں 4تھے سال میں وفات پا گئے. تو یہ 4تھی ہجری کے بڑے واقعات. اب 5واں اور آخری, چل گئے 5-7 منٹ, تھکے تو نہیں ہیں, تھکتے گئے ہوگے. بس 5واں, کیونکہ اگلے کل پھر ختم بھی کرنا ہے ورنہ زیادہ رہ جائے. میں ذرا مزید جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گی جو میں نے بیان نہیں کی. 5واں ہے, حضور کے نکاح بھی بڑے ہوئے ہیں. اس سال پچھلے زینب کے ساتھ, ام سلمہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. اس سے پچھلے سال حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہوا. اس سے پچھلے سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی. اس سال ایک عجیب نکاح ہوا. حضور کا ایک بیٹا, منہ بولا بیٹا تھا, زید بن حارثہ. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جن کا نام زینب بنت جہش تھا. تو اللہ نے زینب کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے حضور کے ساتھ پڑھا دیا. یہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ نکاح پڑھانے والے کون ہیں, اللہ. اور زینب کی قسمت کیا ہے, زینب بنت جہش کی, کہ اللہ نے ان کا نکاح جو ہے آسمانوں پر حضور کے ساتھ کر دیا. یہ کس ہجری میں ہوا, 5 ہجری, 5ویں سال. اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی. سنا ہوگا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں لے کر دیا تھا مسلمانوں کو یہودی سے خرید کر. کیا نام تھا اس کا, بیر روما. 5ویں سال انہوں نے لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اور پھر اس وقت کفار, 2 ہجری میں بدر, 3 میں احد, 4 میں وہ نہ آ سکے لیکن بنو نذیر کو یہاں سے نکالا گیا. 5ویں سال انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا. بدر میں 1300 آئے, 300 پیچھے چلے گئے, 1000 آگے. احد میں 3000 آئے, اور اب یہاں 4000 کا لشکر وہ وہاں سے لے کر آئے. کتنے, 4000. راستے میں لوگوں کو ساتھ ملاتے گئے. بنو قینقاع جو باہر نکلا تھا اس کو بھی ملا لیا, بنو غطفان کو ملا لیا, سب کو ملا لیا. 10,000 کا لشکر اکٹھا کر دیا. اب انہوں نے کہا جی ہم نے مسلمانوں کو چھوڑنا ہی نہیں, آخری جنگ ہے ہماری. 10,000 کا لشکر. اور یہاں آ کر اب مدینے میں یہودیوں کا کون سا قبیلہ تھا, ایک بنو قریظہ. قینقاع پہلے چلا گیا بدر کے بعد, بنو نذیر یہاں چلا گیا 4 ہجری میں, اب قریظہ تھا, اس کو آ کر اپنے ساتھ ملانا چاہا. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا ان سے معاہدہ ہے, تسی چلے گئے تو بعد سانو کون بچائے گا. انہوں نے کہا یہ مسلمان بچیں گے تو پھر ہے نا, یہ تو بچنا ہی کوئی نہیں.
ان کو اصلاح فسلو کر ان کو بھی ساتھ ملا۔ اب یہ غور کیجئے گا مسلمانوں کا، یہ میری طرف جو ہے نا ادھر تھے بنو قریظہ، ادھر تھے بنو قریظہ، مسلمانوں کا محلہ ہے، پیچھے محلہ ہے، پیچھے تک محلہ ہے۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ 10,000 کا لشکر آیا ہے، اب ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، مقابلے کی تو طاقت ہی نہیں، اور سارا الکفر ملت واحدہ ہو چکا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی کہ ہم ایران کے اندر جب کسی کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو خندق کھودتے ہیں۔ کہا خندق کھود لو، 3 طرف سے خندق کھودنے کا ارادہ بنایا۔ خندق کا مشورہ کس نے دیا؟ سلمان فارسی رضی۔ خندق لمبی کتنی تھی؟ 16.5 کلومیٹر خندق لمبی تھی، لمبائی 16.5 کلومیٹر۔ گہری کتنی تھی؟ گہری 10 فٹ گہری تھی۔ یہ چھت کتنی ہوگی؟ 12 ہوگی، 11 12 ہوگی، یوں سمجھ لیں کہ یہ اے سی کے نیچے والے حصے تک اتنی گہری تھی۔ ایک قبر بھی کھودنی ہو تو کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنی گہری، 16.5 کلومیٹر لمبی، 12.5 فٹ چوڑی، 12.5 فٹ چوڑی، 10 فٹ گہری، 16.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی۔ پتھروں کی زمین کو اتنا کھودنا کوئی آسان کام؟ حضور بھی ساتھ لگے ہوتے تھے، صحابہ بھی لگے ہوتے تھے۔ ایک بڑا پتھر آ گیا، مارتے رہے نہیں ٹوٹا، حضور کو آ کر کہا حضور بس ہو گئی۔ میرے حضور گئے، کدال پکڑی، 40 بندوں کی طاقت میرے آقا میں تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میں سردار ہوں میں پیچھے رہوں، میں نبی ہوں میں پیچھے رہوں، نہیں، صحابہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ آج ہمارا بھی حق ہے، مسجد کی صفائی ہم خود کریں، جہاد کے لیے ہم خود نہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون، سب کے ساتھ برابر۔ حضور نے کدال پکڑی، زور سے لگائی، چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا شام فتح ہو گیا۔ دوسری مرتبہ ماری، پھر چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا ایران بھی فتح ہو، یعنی روم اور ایران فتح ہو۔ آپ نے پھر ماری، چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا یمن بھی فتح ہو۔ کافر منافق جو تھے نا پاس لاگے کھلوتے ہیں سن لگتے ہیں، چھوٹی خان لب دی نہیں بھئی، 10,000 کا مقابلہ نہیں، شام بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، یمن بھی فتح ہو گیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، اللہ کی وحی سے بول رہے۔ اور پھر ایسا وقت آیا تھا، یقین جانیے آیا تھا کہ یمن فتح ہوا تھا، عراق فتح ہوا تھا، شام فتح ہوا تھا، ایران فتح ہوا تھا۔ آقا نے ایسے ایک صحابی آگے، حضور اب تو گینتی لگتی نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اب جلدی سے اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا، حضور کمر جھک گئی ہے، سیدھا کرنے کے لیے میں نے پتھر باندھ رکھا۔ پتھر میں خاصیت ہے، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور میدا جب بھوکا ہوتا ہے تو گرم ہوتا ہے، گرم ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پتھر باندھ لیا تو کچھ میدے کی گرمی کو یہ پتھر جذب کر کے ٹھنڈک دیتا ہے۔ اس نے ایک پتھر باندھا۔ حضور نے کہا تیری بس ہو گئی؟ ہاں بس ہو گئی، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ ذرا حوصلے سے۔ میرے آقا نے اس وقت اپنے پیٹ سے بھی کپڑا اٹھایا اور کہا ابھی میری بس نہیں ہوئی، تیرے پیغمبر نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے۔ ایسے واقعات پیش آئے۔ 16.5 کلومیٹر لمبی خندق۔ جابر نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے پیٹ کو دیکھا، تڑپ اٹھا۔ جابر جلدی سے گھر گئے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا 2-4 روٹیوں کا آٹا اور یہ چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ ہے جو 3-4 کلو کا ہوگا یا 5 کلو کا ہوگا۔ اس نے کہا بس بنا، میں حضور کو بلا کر لایا۔ اس نے کہا حضور کے کان میں کہنا، زیادہ کی ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ حضور کے کان میں جا کر کہا حضور آپ کے پیٹ کے پتھر دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوگا، آپ بس خود آ جائیے گا تاکہ آپ کا پیٹ تو بھر پائے۔ آپ نے اعلان کر دیا خندق والوں خوش ہو جاؤ، تمہارے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے۔ جابر کو کہا جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو نیچے نہیں اتارنا اور آٹا گوندھ کے رکھو، پکانا شروع نہیں کرنا۔ آئے تو لعاب ڈالا، ہنڈیا میں لعاب ڈالا، 1500 صحابہ جو کتنے بھوکے ہوں گے، سب کو بلایا، سارے ہی کھا گئے، وہ کھانا ختم۔
اس وقت پھر کافروں نے مقابلہ کرنا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرتے رہے. ایک دن انہوں نے دور سے اتنے 12.5 فٹ کا فاصلہ تھا، اتنا زیادہ فاصلہ نہیں، تیر تو دور سے آ جاتے ہیں نا، تیر تو کلومیٹر تک چلے جاتے. تو وہ زور سے تیر مارتے رہے، مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا رہا. ظہر اثر کی نماز لیٹ ہو. میرے آقا نے طائف میں بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی. آج ہاتھ اٹھے تو کہا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبروں کو جہنم سے بھر دے، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے میری اثر کی نماز لیٹ کروا دی. حضور بد دعا دیتے ہیں اس آدمی کو جو نمازوں کو لیٹ کروا دے، بد دعا کرتے اس آدمی کے لیے جو نمازوں کو لیٹ کرواتا ہے. اور میں ہی اپنے نوکر کی نماز کو لیٹ کروا دوں، میں اپنی دکان کے ملازم کی نماز لیٹ کروا دوں، کیا میرے لیے بد دعا نہیں؟ میں اپنے بھائی کی نماز لیٹ کروا دوں، ہوں تو پڑھے آ بعد چو میں پڑھا مانگا، کوئی تو لیٹ کراتی نا، ہوں تو پڑھے آ بعد چو میں پڑھا مانگا، لیٹ تو ہو گئی نا. آپ نے اس وقت بد دعائیں کی. بلاخر پھر کیا ہوا، بنو قریظہ جو تھا نا وہ ان کے ساتھ مل گیا. انہوں نے پیچھے سے تھوڑی تھوڑی شرارت کرنے لگے. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی پھپھو تھی، انہوں نے قدم دیکھا کہ یہ کچھ اوباش لڑکے پیچھے سے ذرا نقل و حرکت کر رہے ہیں. انہوں نے چہرے کے اوپر زور سے بڑی چادر اوڑی، تلوار نکالی، ایک کافر کو قتل کر دیا. وہ قریظہ والے سمجھ گئے ہوئے ادھر بھی ان کی فوج ہے. اب وہ تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے. اچانک کیا ہوا، بند کر، اچانک یہ ہوا کہ ان مکے کے کافروں میں ایک آدمی نعیم بن مسعود صحابی، وہ اس وقت کافر تھے، رات کو حضور کے پاس پیچھے سے بنو قریظہ کے راستے سے پہنچے اور آ کر کہا حضور کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجیے. اس وقت جنگ کے دوران نعیم بن مسعود رضی اللہ مسلمان ہوئے. کہنے لگے حضور میری ذمہ داری لگاؤ، کیا کرنا؟ تو میں ایک کام کرنا ہے، قریظہ اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنی ہے، بس اے وکھرے وکھرے ہو جائیں. انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں. قریظہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بات یہ ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ادھر سے آیا ہوں، قریش کے خندق تو پار نہیں ہونی، انہوں نے اب نہ راتوں رات نکل جانا ہے اور تسی پھنس جانا ہے. بہتر ہے ان کو روکنے کے لیے ان کو کہو کہ اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رکھوا دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. یہ پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بات تو یار تیری ٹھیک ہے، خندق پار تو ہو نہیں رہی، انہوں نے بھاگ جانا. اور ادھر جا کر قریشیوں کو کہہ دیا یہ بنو قریظہ والے بے وفا ہو رہے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانا ہے اور پھر تمہاری خیر نہیں ہے. ان کو کہو کہ اپنے کچھ بندے ہمارے پاس رکھ. اب صبح ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا اور انہوں نے ان کو کہا. انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے رات کو بھاگ جانا ہے، ان کو کہا کہ انہوں نے پیچھے کام خراب کر دینا ہے، ان کو کہا وہ بندے مانگیں گے، انہوں نے بندے تیرے پکڑ کے قتل کر دینے ہیں. جب انہوں نے ادھر بات کی، انہوں نے ادھر دونوں کی پھوٹ ڈال کے کہتا ہے تسی اپنے بندے دیو، کہتا ہے تسی اپنے بندے دیو. دونوں لڑائی کرنے لگے. اگلی رات کو اللہ نے طوفان بھیجا، آندھی بھیجی، ہوا آئی، خیمے اکھڑ گئے، ان کا سارا سامان الٹ ہو گیا. تو پھوٹ ان کی پہلے ہی پڑ چکی تھی، راتوں رات وہ سارے بھاگ گئے. اگلے دن مسلمانوں کو کافر نظر ہی کوئی نہ آئے. حضور نے اپنا وزرہ وغیرہ اتاری، غسل کرنے لگے تو آسمان سے جبریل آئے، حضور آپ غسل کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں. کہا نہیں ابھی نہیں. آپ زرہ پہنے؟ ہم فرشتوں نے ابھی تک اپنی زریں نہیں اتاری تو تم کیوں اتار؟ اٹھو اور بنو قریظہ کی طرف چل. حضور پھر اپنے صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف چلے. بنو قریظہ کا آپ نے محاصرہ کر لیا. 25 دن تک ان کا محاصرہ جاری رہا. 25 دن کے بعد ان کی بھی بس ہو گئی. اب قریظہ کس کے ساتھ تھا؟ اوس قبیلے کے ساتھ. اوس کا ایک بڑا سردار تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ان کے بازو میں تیر لگا تھا اس جنگ کے دوران. ان کا بہت خون بہتا تھا. حضور نے ان کو اپنے پاس مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگا. تو قریظہ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو سعد کرے گا نا ہمیں منظور ہے.
ہمارا فیصلہ جو سعد کا کیوں کہا؟ سعد کا قبیلہ تھا اوس، اور قریظہ کی یاری کس کے ساتھ تھی؟ اوس کے ساتھ۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا ذرا اپنا قبیلہ ہے، تھوڑی ہمارے لیے نرمی کر دے گا۔ یہ غور کریں، 25 دن بعد ان کی بھی کیا ہو گئی؟ بس حضور نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے۔ سمجھ آ جائے گی، 3 سال پتے کھانے کے۔ اچھا 25 دن کے بعد حضرت سعد کا زخم بہت خون بہا رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس وقت تک سعد کو موت نہ دینا جب تک ان بے وفاؤں غداری کرنے والوں کا انجام میں دیکھ نہ لوں۔ اللہ نے اتفاق ایسا کیا کہ ان کے منہ سے نکلوایا کہ ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ سعد۔ اب سعد کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا اپنے سعد کا استقبال کرو۔ سعد کو اٹھا کر سواری پہ لا کے بٹھایا گیا، پوچھا سعد تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کہا حضور اگر میرا فیصلہ سنتے ہو نا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، جوانوں کو قتل کر دیا جائے، اور بوڑھوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے، اور ساری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لی جائے۔ اس وقت 600 نوجوان قتل کر دیے، ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا، اور بوڑھے اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ جو مسلمان ہوئے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو ان میں عورتیں قیدی ہوئیں ان کو بھی پھر مسلمانوں کا لونڈیا اور غلام بنا لیا گیا۔ اب ایک ذہن میں آتا ہے اتنا بڑا قتل عام، 600-700 بندے سارے قتل۔ ہاں اگر کوئی ڈاکو تیرے گھر پہ حملہ کرے اور تیری بیٹی اور تیری بیوی کو قتل کرنا چاہے تو جب تیرے قابو میں آ رہے تو کیا تم چھوڑ دو گے اس کو؟ نہیں، غدار کی سزا ہی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں کی عورتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کو قتل کیا تھا، تو پھر ان غداروں کی سزا ہی یہ تھی۔ اس وقت پھر مسلمانوں کے راستہ صاف ہوا، مدینے کے تینوں کافر یہودی جو تھے ختم ہو گئے، اور 5 ہجری کے اندر پھر ایک معاملہ پیش آیا جو واقعہ افق کے نام سے ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو آگے سے، یہاں سے ہی 5 ہجری کا کچھ حصہ رہ گیا، آگے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔